الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، چند وقفے میں، چھوٹے سے وقت میں ایک بڑا موضوع چھیڑنا کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنا موضوع نہیں ہے۔ کیوں کہ جب بڑا موضوع ہوتا ہے تو کم وقت میں تمام گفتگو کو سمیٹ کے لانا بہت ٹف ورک ہوتا ہے۔ ان سب کے باوجود کوشش اس بات کی ہوگی کہ سماج میں رائج غلط رسم رواج جو پھیلے ہوئے ہیں ان کے سلسلے میں ہمارا رویہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، سماج کے جو صاحب علم لوگ ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب سماج میں بیجا رسم رواج کی بات آتی ہے ذہن میں تو فوراً ہمارا ذہن شادیات کے تعلق سے بیدار ہو جاتا ہے اور اس طرف جاتا ہے کہ ہم لوگ اس سلسلے میں کتنی بد احتیاطی کرتے ہیں۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کبھی بھی اس موقع کے تعلق سے گھر میں تیاریاں ہوتی ہیں تو دو خاندان کے بیچ میں رشتہ متعین ہوتا ہے، بیچ میں لوگ آتے ہیں، ایک لڑکے والے ہوتے ہیں، ایک لڑکی والے ہوتے ہیں، اور عموماً عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ لڑکی والا کچھ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے، وہ ڈرا سہما سا رہتا ہے اور چوکنا رہتا ہے، کہیں کسی قسم کی کوئی بد احتیاطی نہ ہو جائے، کسی قسم کی کسی چیز میں کچھ کمی نہ رہ جائے اور کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہ ہو، اور اس طرح سے وہ جو جشن ہے وہ منایا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ بڑے احتیاط کے ساتھ معاملہ چل رہا ہوتا ہے، اور جو لڑکے والے ہوتے ہیں وہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو چیز ہے اس سلسلے میں ہمارا کوئی احتیاط کا معاملہ اتنا رہتا نہیں۔ حالانکہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر ہم اسلام کا مطالعہ کرنے والے ہیں اور ہم جانتے ہیں، اسلامی اقدار سے واقف ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ جب کبھی بھی شادی، نکاح یا اس قسم کے جشن کے سلسلے میں کچھ بات ہوتی ہے تو لڑکوں والوں کو توجہ دینی چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جب ہم کسی کی بیٹی گھر میں لائیں گے تو اس کے تعلق سے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، اسلام نے اس سلسلے میں مرد پہ کیا کیا ذمہ داری عائد کی ہے۔ سب سے پہلے ذہن میں بات آنی چاہیے کہ جو جس لڑکی سے ہمارا نکاح ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں ہم جو مہر دیں گے وہ جلد از جلد ادا کریں، اس بات کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں ہو، اور جو نان و نفقہ کی ذمہ داری ہم ادا کریں۔ بجائے اس کے معاشرہ ابھی اس انتہا تک پہنچ چکا ہے کہ جب کبھی بھی شادی کے سلسلے میں کچھ بات چیت ہوتی ہے، کچھ معاملہ آتا ہے تو بیٹی والا جو ہے وہ جہیز، رسم رواج، لین دین کے تعلق سے فکر مند رہتا ہے اور کافی تنگی کا احساس کرتا ہے۔ وہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم مال و دولت کے تعلق سے کچھ کمزور ہو گئے تو پتہ نہیں ہم ایکسیپٹ کیا جائے، ہم کو قبول کیا جائے یا نہیں، اور وہ اس سلسلے میں کافی متفکر رہتا ہے۔ شادی ہو جانے کے بعد بھی ڈرا سہما رہتا ہے۔ یہ سماج کی ایک حقیقت ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ نقشہ اچھا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی شادیوں کو انتہائی سادگی کے ساتھ نبھایا اور اس شادی کو کبھی بھی فضول خرچی کے راستے پہ نہیں لگایا، اور ہمیشہ سے اس سلسلے میں محتاط رہے، اور جہاں کہیں بھی ہوا وہ اسلامی اقدار کا خیال رکھا انہوں نے، اور کبھی بھی یہ احساس نہ ہونے دیا کہ ہم لڑکے والے ہیں، تم لڑکی والے ہو۔ جب وہ رشتہ ہوا
تو پھر نہ لین ہے، نہ دین ہے، نہ جہیز ہے، نہ رسم رواج ہے، انتہائی سعادت شادی ہوئی، معاشرے میں مثال بھی قائم ہوئی۔ اور پھر یہی نہیں کہ اگر کسی وجہ سے انسان ہونے کے ناطے کچھ کمی بیشی کا احساس ہوا تو پھر کبھی اس کا نزلہ بیٹی پہ نہیں اتارا۔ ٹھیک ہے، بعض معاملے میں والدین کی طرف سے اگر کچھ کوتاہی بھی ہو گئی ہو، جس کا احساس لڑکی کو بھی ہو سکتا ہے، لڑکے کو بھی ہو سکتا ہے، اور کوتاہی دونوں طرف سے ہو سکتی ہے، لڑکے کے والدین کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، لڑکی کے والدین کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا نزلہ نہ لڑکی لڑکے پہ اتارے، نہ لڑکا لڑکی پہ۔ یہ تو کسی کی غلطی کا نزلہ کسی دوسرے پہ اتارنا کسی طرح سے صحیح نہیں ہے اور عقل مندی نہیں ہے۔ تو یہ سب مثالیں بھی موجود ہیں۔ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ انتہائی خوشحال لڑکا انتہائی غریب لڑکی سے شادی کرتا ہے، کسی طرح کا لین دین بھی نہیں ہوتا ہے، اور پھر اتفاق سے کبھی اس کے سسرال والے کو مدد کی بھی ضرورت ہوئی تو بڑھ چڑھ کے اپنے سسرال والے کی مدد بھی کرتا، بجائے اس کے کہ وہ یہ توقع کیے رہے کہ چونکہ ہم لڑکا ہیں اور سسرال والے کو تو ہماری قدر کرنی ہی چاہیے، ہمارا خیال رکھنا ہی چاہیے، اور مال سے اور دولت سے اور لین دین سے اور ہر طرح سے جو ہے نفسیاتی لحاظ سے اس کو اپر ہینڈ حاصل کیے رہتا ہے، اور سوچتا ہے کہ صاحب اس سلسلے میں ہم تو بھائی داماد ہیں اور وہ بیٹی ہے۔ یہ سب کا جو معاملہ ہوتا ہے انتہائی افسوس کی بات ہوتی ہے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی دیکھیے گا آج NGOs ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں جس بات کی کوشش میں لگی رہتی ہیں کہ بھائی لڑکی ہے، غریب لڑکی ہے، اس کی شادی ہو جائے، اور اس کا انتظام کرتے ہیں جہیز وغیرہ کا، اور انتظام کر کے وہ شادی کو انجام تک پہنچاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ حالانکہ جہیز کے ازالے میں ثواب کی توقع کرنا بات سمجھ میں بات آتی ہے، یہاں حال یہ ہوتا ہے کہ جہیز کے انتظام میں ثواب کی توقع کرنا، جبکہ جہیز وغیرہ کا کوئی تصور اسلام میں نہیں، لیکن اس قسم سے یہ رائج ہو چکا ہے سماج میں کہ اس کا انتظام کر کے ادھر ادھر سے چندہ کر کے غریب بیٹی کی شادی کر کے نبھا دیا گیا اور ثواب کی توقع کر رہا ہے۔ یہ بالکل عقل سے پرے، عقل سے ہٹ کے بات معلوم ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ایسا سماج بنائیں، ایسے سماج کی تشکیل دیں کہ یہ جو برائیاں ہیں وہ ختم ہوں، اس کے ازالے کے سلسلے میں ہم کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یہ سارے فسادات ختم ہوں، اور پھر ہم اللہ سے ثواب کی توقع بھی رکھیں۔ تو ایسا معاشرہ جو ہو گیا اس کی وجہ جو ہے وہ کئی وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ علم کی کمی ہے، علم ہے نہیں، معلومات ہے نہیں، اور اگر علم ہے تو اخلاقی جرأت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس علم پر عمل کر سکیں۔ سماج کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، بڑا مسئلہ ہے، تعلقات خراب ہو جائیں گے، سمجھا کہ نہیں۔ اور پھر یہ کہ اخلاقی جرأت جب ہوتی ہے اور کچھ کرنے آگے وہ بڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے مطابق جو ہے ان کو سماج کی طرف سے سننا بھی پڑتا ہے، اور سننا پڑے گا۔ اگر آپ چاہیں گے کہ سماج سے کسی قسم کی برائی کو ہم ہٹانا چاہتے ہیں تو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ وہ کوئی مخالفت نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ وہ بھولے بھالے لوگوں کی جو لسٹ ہوگی اس میں ٹاپ موسٹ میں ان کا نام ہوگا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق کا کام کریں، مخالفت نہیں۔ انتہائی بھولے بھالے سادہ لوگ ایسا سوچتے ہوں گے۔ جب آپ صحیح راستے پہ آگے آئیں گے، سماج کے خلاف کھڑے ہوں گے، برائیوں کے خلاف کھڑے ہوں گے، لازماً آپ کی مخالفت ہوگی، اور یہی آپ کی صحیح کوشش کی گویا دلیل بنتی ہے کہ آپ کچھ کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ظاہر ہے کم وقت میں کچھ دوسرے انداز سے بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہم جب پہلے جو ہم قرآن کی آیت پڑھا کہ جب اسلام میں داخل ہو تو پورے کے پورے داخل ہو، ہم دیکھتے یہ ہیں کہ قرآن کی آیات کا ہم ایک طرف عمل کرتے ہیں، دوسری طرف بہت سی آیات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھاؤ پیو، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، جشن مناتے ہیں، مگر آگے ہی کہا بھلا تسرف، اور بیجا خرچ نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، ہے نا، کیونکہ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ مگر وہ بالکل وہ فقرہ قرآن کا بالکل ختم ہے، ذہن سے ہٹ چکا ہوتا ہے، اور پھر ہم جو ہے یہ مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی تعلیم گویا دو حصے میں بٹ گئی۔ کچھ تعلیم کو ہم لیتے ہیں، منظور کرتے ہیں، اور کچھ تعلیم کو نامنظور کر دیتے ہیں۔ ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں، کلیتاً مطلقاً قرآن کی تمام تعلیمات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں،
اس سلسلے میں آج ہماری بس اتنی ہی گفتگو ہوگی، انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔